بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ پہلے سیمیسٹر کا یہ دوسرا پرچہ ادبی تحریکیں، جس میں ہماری آج تیسری گفتگو ہے۔ گزشتہ گفتگو میں اور گزشتہ سے پیوستہ گفتگو میں نے یہ عرض کیا تھا، پہلی گفتگو میں کچھ تعارفی باتیں ہوئی تھیں، پیپر کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کس طرح تقسیم کی گئی ہے پیپر کی، اور پھر گزشتہ گفتگو میں ان چند باتوں کو ساتھ ملا کر کچھ ہم نے کورس پر بات کی، اور میں نے چیزوں کے بارے میں بتایا آپ کو کہ یہ چیزیں ہیں، اور پھر ہم نے تحریک کی تعریف اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مڈ ٹرم سے پہلے آپ کا سلیبس جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں آج تیسری گفتگو، تیسرا لیکچر پیش خدمت ہے، اور اس میں آج ہم دیکھیں گے تحریک کا آغاز یا تحریک کا جو ایک پس منظر ہوتا ہے، کچھ اس کے معنی دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر کس طرح یہ اپنی سمت جو ہے وہ متعین کرتی ہے، اس میں جو نمائندہ کردار ہوتے ہیں وہ کس طرح متاثر کرتے ہیں، اور تیسرا اس کے جو ادوار ہیں، تحریک جو ہے، پھر اس کا عروج و زوال کیسے ہوتا ہے۔ یہ باتیں میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، لیکن میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم ان پر گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں نے اس کا آپ کو بتایا کہ لفظی معنی اس کے یہ ہیں، اصطلاحی معنی اس کے یہ ہیں۔ جس طرح ترغیب دینا آپ کے ذہن میں ہوگا، یقیناً آپ نے وہ گفتگو سنی ہوگی، ورغلانا، اشتعال دینا، چھیڑنا، کسی بات کا شروع کرنا، کسی بات کے لیے اکسانا، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، اور پھر آخر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب جمود اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، آخری حالت کو پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت تحرک جو ہے اس کا عمل تیز ہو جاتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں لاوا جو بن رہا ہوتا ہے، پک رہا ہوتا ہے، وہ اپنا اظہار چاہتا ہے، وہ پھٹنا چاہتا ہے۔ تو جب جمود، سکوت جو ہے وہ بالکل اپنی حدوں کو چھوتا ہے، تو پھر حرکت کا عمل وجود میں آتا ہے۔ اس کے لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بنیادی محرک جو ہوتا ہے، وہ تحریک کا بنیادی محرک وہ ہوتا ہے، وہ خود فطرت انسان ہے جو اس کا بنیادی متحرک ہے، جو لمبے عرصے تک یکسانیت قبول نہیں کر سکتی۔ یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ دیکھیے ہمارے لباس جو ہیں، اس میں نت نئے ڈیزائن، جوتوں میں نت نئے ڈیزائن، عورتوں کے لباس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ورائٹی آ رہی ہے اس میں، نت نئے ڈیزائن، اور اس چیز کے لیے باقاعدہ فیکٹری والوں نے ملازم رکھے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی ذہنی ساخت کو دیکھ کر کہ لوگ کس طرح اب چیزوں کو، نئی چیزوں کو پسند فرماتے ہیں، تو اس کے مطابق وہ پھر ڈیزائن دیتے ہیں کہ یہ بنائیے، یہ بنائیے۔ تو آپ یہ جانتے ہیں کہ جو ایک دفعہ چیز بن جاتی ہے، مل جاتی ہے، پھر دوبارہ اس سے بھی نئی، آپ کو کہیں کوئی چیز ایسی پسند آتی ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں
کہیں سے مل جائے تو یہ الگ بات ہے، لیکن جب اس کی ویرائٹی ختم ہو جاتی ہے تو پھر نئی چیز اور اس سے نئی چیز مختلف چیز سامنے آتی ہے۔ تو یہ جو اس کا بنیادی محرک ہے تحریک کا، وہ خود فطرت انسانی ہے، جو ایک حالت سے تنگ آ جاتی ہے، ایک یکسانیت کی جو کیفیت ہوتی ہے اس سے اکتاہٹ محسوس کرتی ہے، تو پھر نئی چیز سامنے آتی ہے، ظاہر ہے۔ تو تغیر کی، تبدیلی کی یہ خواہش بذات خود ایک بہت بڑا محرک ہے کہ کسی عمل کے لیے ہمیں اکسانے کا جو ایک بنیادی چیز ہے وہ خود کیا ہے کہ وہ تغیر جو ہے، اس تغیر کی خواہش، تبدیلی کی خواہش، بدل جانے کی خواہش۔ کیوں ہم نئی سے نئی چیزیں خریدتے ہیں، کیوں بدلتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ میں پرانی چیزیں بک رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ان کی حالت بہت درست ہوتی ہے۔ وہ کیوں ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، وسائل ہیں، وہ کچھ چیزیں مہنگی لا کر گھر رکھتے، 6 ماہ سال کے بعد جب ان کا دل بھر جاتا ہے، اس سے اکتا جاتے ہیں، تو وہ جا کر بازار آدھی قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں۔ وہ پھر غریب و غربا جو ہیں وہ اپنے گھروں کی زینت بناتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بدلنے کی یہ جو خواہش ہے، یہ بذات خود بہت بڑا محرک ہے۔ کائنات کی ترقی کے بہت سارے زاویے اسی کے مرہون منت ہیں۔ جو علم الابدان، بدن کا جو علم رکھتے ہیں، ماہرین ہیں، ان کے خیال میں یہ ہے کہ جسم کے اندر اس طرح کے ریشے ہوتے ہیں، بافتیں ہوتی ہیں، جو خوب سے خوبصورت تر کی تلاش انسان کو اس پر لگاتی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ علم الابدان کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جسم کے اندر اس طرح کی بافتیں اور ریشے ہیں جو خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ایک چیز ملتی ہے تو پھر اگلی کی خواہش کرتے ہیں، وہ حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس سے اگلی کی خواہش کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اور بعض اوقات قدرتی آفات جو ہوتی ہیں، جس میں زلزلہ ہو سکتا ہے، آندھی ہو سکتی ہے، سیلاب ہو سکتے ہیں، یہ بھی بعض اوقات ذہن کو متحرک کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کوئی ایسا بھونچال آ جاتا ہے، کوئی ایسا زلزلہ آ جاتا ہے کہ جو پہلے سے کیفیت چل رہی ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے، اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اب دیکھیے، بعض عالمی بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں حال میں، جس کا ہم سب سامنا کر رہے ہیں، ہم سب لوگ۔ یہ عالمی بیماری ہے کرونا کی۔ تو بعض اوقات ایسی جو بیماریاں ہوتی ہیں، طوفان ہوتے ہیں، یہ ذہنوں کو متحرک کرتے ہیں، اور جو ایک روٹین کی چیز پہلے چل رہی ہے اسے بدل دیا جاتا ہے، خود بخود ذہن اسے بدل دیتا ہے۔ اب اس میں نمائندہ کرداروں کا بھی کچھ عمل دخل ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ قبیلے کا سردار جو ہے وہ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کی جذباتی جو وابستگی ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا حاصل کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ خود مسیحا بن کر دکھاتا ہے، لوگوں کو مددگار ثابت کر کے دوسروں کو مخالفین اور دشمن ظاہر کرتا ہے، جن لوگوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے، اور جو لوگ مدد نہیں کر رہے ہوتے
ان کو ان کا دشمن بنا کر پیش کرتا ہے، مخالفت ان کی دکھاتا ہے کہ دیکھیے اس وقت آپ فلاں مصیبت میں ہیں، دیکھیے سیاستدان بھی یہ چیزیں کرتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کی جو جذباتی وابستگی حاصل کی جاتی ہے، یہ ایک قبیلے کا جو ایک سردار ہے اس کا کردار بھی اس میں بہت بنیادی ہوتا ہے۔ اب اس طرح حقیقی اور غیر حقیقی واقعات سنا کر وہ لوگوں کو خود پر جانب نشاور کرنے کے لیے آمادہ کر لیتا ہے۔ آپ سب کے سامنے ہے، میں یہاں کیا عرض کروں کہ لوگوں کی ایسی وابستگی وہ اپنی تقاریر سے، اپنے خیالی ایک پلاؤ سے ہوائی قلعے تعمیر کر کے ایسی وابستگی حاصل کر لیتے ہیں۔ کوئی جماعت ہے، کوئی تحریک ہے، تو وہ لوگوں کی ایسی ذہن کو یوں سمجھیے کہ ذہن کو گرفت میں لے لیتے ہیں، اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ تو یہ بھی کردار جو ہے، نمائندہ کردار، یہ کسی جماعت کی، کسی تحریک کی جو بنیادی ایک صورت جب اس کی بن رہی ہوتی ہے، اس میں اس کا بھی اہم کردار ہوتا ہے۔ اب پھر تحریک جو ہے وہ اپنی سمت کیسے متعین کرتی ہے، کیسے اپنے راستے کا تعین کیسے کرتی ہے، تو اس سلسلے میں 2-3 باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ تحریک کی ہمیشہ کوئی نہ کوئی سمت ہوتی ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ انسان کی فطری خواہش میں تبدیلی، تغیر و تبدل یہ موجود ہے، چنانچہ تحریک فطری خواہش کی تکمیل کی راہ بھی دکھاتی ہے۔ دیکھیے جب لوگوں کے ذہنوں پر حکمرانی کرنی ہو تو جو ان کی خواہشات ہیں، جو اس وقت وہ سوچ رہے ہیں کہ روٹی اتنے کی ہونی چاہیے، کپڑے سوٹ جو ہے وہ اتنے کا بھی ایک مل جانا چاہیے، چینی، آٹا، دال، گوشت، یہ ساری چیزیں اس مطابق ہونی چاہیے۔ جو غریب مزدور دہاڑی دار ہے اس کی اتنی ایک دن کی اجرت ہونی چاہیے، جو ایک چھوٹا چوتھے درجے کا ملازم ہے اس کی ماہانہ تنخواہ اتنی ہونی چاہیے۔ وہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ خیالات لیتا ہے، سنتا ہے، سروے کرتا ہے کہ اس وقت غریب جو ہیں وہ کیا خواہش کر رہے ہیں، پھر ان کی زبان بولتا ہے۔ تو جب فطری خواہش جو ہے اس کی تکمیل کی راہ دکھائی جائے تو پھر کیا لوگ خود بخود اس طرف نہیں آئیں گے؟ جوک در جوک لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں جب اس طرح کے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جو غربت کی ایک لکیر بتائی جاتی ہے، بہت ساری آبادی اس سے بھی نیچے ہے۔ تو جو نیچے ہے ان کی بھی تو خواہشات ہیں، وہ بھی تو چاہتے ہیں کہ اس طرح ملک ہونا چاہیے، حالات اس طرح ہونے چاہیے، ہمیں اس طرح کھانا ملنا چاہیے، اتنے پیسے ہونے چاہیے۔ تو جو لوگ اس طرح کے لوگوں کی بات سن لیتا ہے، خواہش دیکھ لیتا ہے، تو پھر اس کی تکمیل کی کوشش کرتا ہے، تو پھر لوگ اس طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسانی جو جبلت ہے، فطرت ہے، اس کو سکون اور آسودگی ان باتوں سے پہنچتی ہے۔ دیکھیے ایک بندہ بہت پریشان ہے اور اسے شام کے وقت 1000 روپے کی ضرورت ہے، تو ہم میں سے، آپ میں سے کوئی ایک بندہ ایسا جو جان جائے کہ یہ، وہ کچھ اسے ایسی حالت بتائے، کچھ ایسی اسے صورت گری بنا کر دکھائے، کرے اس کے لیے کہ اسے یقین ہو جائے کہ شام تک 1000 روپیہ اس کے پاس پہنچ جائے گا، یہ اسباب بن گئے ہیں، یہ راستہ ہے، اس طرح کریں گے تو یہ بنے۔
تو وہ پھر کیا اس سے ذہنی ایک سکون اور آسودگی حاصل ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک سمت کی طرف جانے کا نقطہ ہے. اور پھر دیکھیے کہ تبدیلی کی جو ایک یکساں خواہش ہوتی ہے، اس کے باوجود سب تحریکیں ہی ایک جو سمت میں سفر نہیں کرتی. محرک ایک ہے، اکتاہٹ، لیکن سفر جو ہے سب کا اپنا اپنا ہے. تحریک کی سمت ان مقاصد کی مرہون منت ہوتی ہے جنہیں حاصل کرنے کے لیے تمام لوگوں کو کروٹ بدلنے پر آمادہ کیا جاتا ہے. یہ بنیادی ہے اس میں کہ وہ جو اس کا مقاصد ہیں یہ اس کی مرہون منت ہے کہ انہیں حاصل کرنے کے لیے پھر کیا ہے کہ تمام لوگوں کو آمادہ کیا جاتا ہے، تلقین کی جاتی ہے، ان کی جذباتی وابستگی ہے اسے جوڑا جاتا ہے، انہیں جذباتی طور پر آمادہ کیا جاتا ہے. یہ چند باتیں تھیں جو تحریک کے آغاز میں یا پھر اس کی جو بنیادی گفتگو تھی تعارفی، جس میں لغوی اصطلاحی معنی میں نے عرض کیے، یہ اس میں چیزیں آتی ہیں. چند چیزیں میں اور عرض کر دوں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک کا جو ہے وہ عروج اور زوال کی طرف کس طرح جاتی ہے. تحریک جو ہے یہ جمود کی یک رنگی کو توڑ کر، یہ باتیں پہلے بھی کچھ ہوئی ہیں لیکن چند باتیں اس میں نئی ہیں تو میں عرض کرتا ہوں کہ وہ جمود کی یک رنگی جو ہے اسے توڑ کر ہمہ رنگی اور تنوع پیدا کرنے کا عمل ہے، اور اس کی تہ میں تحرک کا کوئی نہ کوئی عنصر ضرور کار فرما ہوتا ہے. اور تحرک کا میں نے ابھی آپ کو بتا دیا. انسانی زندگی ایک ایسے عمل مسلسل کا نام ہے جس کا طبعی تحرک کبھی ختم نہیں ہوتا، اور جس کی صبا رفتاری کے آگے کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی کرنا یہ پھر ممکن نہیں رہتا. ہر تحریک اپنا دائرہ عمل خود وضع کرتی ہے اور معینہ حدود میں رہ کر انسان اور معاشرے کی جو جامد حالت ہے، جو رکی ہوئی ایک کیفیت ہے، اسے منقلب کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس میں انقلاب لاتی ہے. تحرک پیدا کرنے کے لیے تو کسی ایک مرد راہ رواں کی تخلیقی جو پرواز ہے، اس کی داخلی کلبلاہٹ جو ہے، اس کی جذباتیت جو ہے، اس کی ذاتی سوچ جو ہے اور انفرادی کوشش بھی کارگر ہو سکتی ہے، لیکن کسی تحریک کے وسیع اثرات کو معاشرے میں مقبول بنانے کے لیے اجتماعی کوشش بے حد ضروری ہے، اجتماعی ہونی چاہیے. بعض افراد ایسے ہیں کہ ان کی ذاتی جو ہے انفرادی کوشش وہ رنگ لاتی ہے، یہ بات مانی جا سکتی ہے، لیکن اس میں اس انقلاب لانے کے لیے اجتماعی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے. تحریک چونکہ انفرادی عمل کم اور اجتماعی عمل زیادہ ہے، اس لیے اجتماعی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے جہاں محرک تحریک کو اہمیت حاصل ہے، جو اس کا محرک ہے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، وہاں جو اس سے وابستہ لوگ ہیں، وابستگان تحریک کی ذہنی، فکری اور جذباتی ہم آہنگی بے حد ضروری ہے، انتہائی اہم ہے. تاریخ تہذیب کے مختلف ادوار میں پیدا ہونے والی مذہبی، معاشرتی اور سیاسی تحریکوں کا مطالعہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ ان کے پیروکاروں میں تحریک کے نصب العین میں یقین کامل
اور منزل مراد کے حصول کے لیے ایثار اور قربانی کا بے پناہ جذبہ موجود تھا. ٹھیک ہے. جب تحریک جو ہے اس کا آغاز ہوگا یا کسی تحریک کی جو صورت ہے وہ سامنے آئے گی تو پھر کیا ہوگا کہ اس کا جو ایک نصب العین ہے وہ یقین کامل اور اس کی منزل مراد کے حصول کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ جماعتیں، تحریک، ان کے لیے لوگ کیسے لڑے، کتنے لوگ مارے گئے، لوگوں کے اعضاء کاٹے جاتے تھے. تو تحریک چلانا بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے. چنانچہ جب بھی کوئی کامیاب تحریک منظر عام پر آئی تو اس نے وابستگان تحریک میں نہ صرف طغیان عمل پیدا کیا بلکہ انہیں اپنے سے جوئے تیز رو کے ساتھ مسلسل چلنے کا ولولہ بھی عطا کیا. یہ نہیں ہے کہ پھر بس جو انہوں نے کر دیا وہی حرف آخر ہے، نہیں، بلکہ لوگوں کے لیے نئی تحریک میں یا اگر وہ جمود کا شکار ہوئی ہے تو نئی تحریک کے لیے ان کے اندر نئے جذبات پیدا کیے جاتے ہیں. اچھا، اب ایک آدھ بات جو ہے وہ اس کے عروج و زوال پر بھی اور پھر انشاءاللہ ہم اس کے ادوار کو دیکھیں گے کہ جو تحریک کا عروج اور زوال کے عوامل، سمت کے بعد جو اس کا سفر اور پھر یہ کیسے عروج تک جاتی ہے، زوال کا شکار کیسے ہوتی ہے، یا عروج حاصل کرنے سے پہلے ہی یہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے. تو تحریک کی کامیابی میں، کسی تحریک کے مکمل ہونے میں، اس کے کامیاب ہونے میں جو متعلقین تحریک ہیں ان کی تعداد بڑی اہم ہوتی ہے، جو اس سے وابستہ لوگ ہیں. اور اساسی اہمیت اس نظریاتی نصب العین کو حاصل ہوتی ہے جو ان متعلقین کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تحریک کا ایک نصب العین ہوتا ہے، تو نصب العین بھی ہو، ساتھ میں افرادی قوت ہو، پھر جا کر اگلا قدم جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے اور پھر وہ بھرپور بھی ہوتا ہے، آگے جمتا بھی ہے، اگلا پھر پوری قوت کے ساتھ مزید آگے جاتا ہے. تو دیکھیے پھر جو ہے جب یہ ہو جائے کہ وہ اپنی جانب متوجہ کرے تو ان کے یقین کو پختہ کیا جائے اور اثار و قربانی کے عمل پر، اثار و قربانی کے بغیر کوئی تحریک، کوئی جماعت چل نہیں سکتی. تو لوگوں میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض جیالے جو ہیں وہ اپنی جماعت کے لیے، تحریک کے لیے جان دینا ان کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی. وہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہ اس طرح ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، ان کو تحرک اس طرح کا دیا جاتا ہے، اس طرح کی حرکت ان کے اندر پیدا کی جاتی ہے، ان کو جذباتی کیا جاتا ہے. ورغلانا، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو لفظی مطلب ہے اس کا ورغلانا، تو ورغلایا جاتا ہے، لوگوں کو اشتعال دیا جاتا ہے. تو جب اشتعال دیا جائے تو پھر اثار و قربانی سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے. مر مٹتے ہیں لوگ، جیالے، آپ کے مشاہدے میں ہے یہ ساری بات. تو بھائی بات یہ ہے کہ تحریک جب مضبوط ہوتی ہے، جب اس کی افرادی قوت زیادہ ہو اور وہ پھر مر مٹنے کے لیے سارے جو ہیں وہ تیار ہو جائیں، تو پھر وہ اپنے عروج کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے. اگر ایسا نہیں ہے، لوگ پہلے ہی اس سے متنفر ہو گئے،
تو عروج تک پہنچنے سے پہلے وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، اگر نظریاتی جو بنیاد ہے، نظریاتی جو اساس ہے کسی تحریک کی، وہ کمزور ہو تو کثیر تعداد کے باوجود تحریک طویل عرصے تک نہیں چل سکتی۔ کسی تحریک کی لمبی عمر کے لیے، کسی تحریک کے طویل ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کی نظریاتی جو اساس ہے، اس کا بنیادی ایک نقطہ نظر ہے، وہ قائم ہو، مکمل ہو، مضبوط ہو۔ اب دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ اگر تحریک مادی منفعت کی ضامن ہو تو بھی اس میں مفاد پرست لوگوں کی یلغار اور مفاد پرستی ذاتی فائدہ سے کیا ہوتا ہے، ذاتی فائدہ سے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب کسی تحریک میں زیادہ لوگوں کی خواہش یہ ہو کہ ہمارا اس میں فائدہ ہے، صرف وہ اپنا فائدہ ہی دیکھتے رہیں، تو یہ چیز بھی کسی تحریک کو کمزور کرتی ہے، متاثر کرتی ہے، اس کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ اور دیکھیے، مفاد پرست جو ہیں وہ تو شامل ہوتے ہی ہیں، اور جب یہ تحریک ہے وہ اس چیز کو کمزور کرتی ہے تو پھر اپنی یہ قدر و قیمت کھو دیتی ہے، اپنی قدر و قیمت کھو کر زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں ہیں، یہ آپ کو دیکھنی چاہیے کہ تحریک کا جو عروج و زوال ہے وہ کیسے ہوتا ہے، اور پھر اس میں انشاءاللہ ہم اس کے ادوار پر گفتگو کریں گے۔ تو جو تحریک کی زندگی کا سفر ہے، اس کا آغاز جو ہے یہ نشیب و فراز کی صورت میں ہوتا ہے، جس کا اول و آخر مل جاتے ہیں دونوں سرے آپس میں، اور پھر کیا ہوتا ہے، یوں اس کی زندگی کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنی ہے آپ نے جب تحریک پر بات ہو۔ تحریک کی تعریف آپ سے پوچھی جائے، تحریک کی سمت اور اس کے عروج و زوال کے اسباب جو ہیں وہ پتہ کیا جائے، معلوم کیے جائے، پیپر میں کوئی اس طرح کا سوال آ جائے تو تب آپ کوشش کریں کہ یہ چیزیں ساری اس میں لکھیں، اپنے طور پر بھی آپ پڑھیں، اپنے طور پر ان چیزوں کو پڑھیں، دیکھیں۔ میں نے کتاب بھی بتائی تھی کہ اردو ادب کی تحریکیں جو ہے اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، تو وہاں سے بھی دیکھیں اور جو گفتگو ہے اسے بھی سنیں، تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہو جائیں گی۔ یہ جو مشکل پیش آ رہی ہے، چونکہ آپ کا پہلا سمیسٹر ہے نا، میں نے تعارفی گفتگو میں اس لیے یہ ساری باتیں بتائی تھی کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ابھی تک چیزوں کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، مختلف مضامین کے لیکچر آ رہے ہوں گے، آپ انہیں سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، تو ابھی تک یوں لگتا ہوگا آپ کو کہ یہ ہماری سمجھ میں تو نہ آنے والی باتیں ہیں، اب ان کو کیسے سنیں اور کیا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ چیزوں کو آپ لکھ لیا کریں۔ یہ لیکچر ریکارڈنگ کی صورت میں آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ اسے روک کر آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اور وہ چیزیں آپ کے پاس نوٹس کی صورت میں آ جائیں گی۔ جب نوٹس کی صورت میں چیزیں آ جائیں گی تو جب امتحان ہوگا تو آپ ان چیزوں کو دیکھ لیں گے، جب دیکھیں گے تو اچھا انشاءاللہ آپ کا جواب تیار ہو جائے گا کسی بھی سوال کا۔ میرے بھائی، میں یہ پھر عرض کر دوں کہ یہ انشاءاللہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، پھر بہت آسان ہے اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے، تھوڑا دیکھنے کی کوشش کریں گے
تو انشاءاللہ کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے بات یا مشکل ہو جائے. تو انشاءاللہ اگلی گفتگو میں تحریک کے ادوار پر بات کریں گے. اور پھر ایک آدھ چیز اور ہے اس میں، اس کا ادب کے ساتھ تعلق ہے. ادب کے بعد مختلف جو تحریکیں ہیں وہ ان کی عمریں کیسی ہوتی ہیں، یا ایک کسی تحریک کی طبعی عمر کیسی ہوتی ہے، وہ ادبی تحریک کب جا کر بنتی ہے. تو انشاءاللہ یہ ہمارے موضوع کا حصہ ہیں چیزیں. انشاءاللہ اس پر بات ہوگی کہ اس کی طبعی عمر، ادوار وغیرہ. انشاءاللہ باقی گفتگو اگلی کلاس میں ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.